السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب میں دی گئی حمد کے شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے، اور شعر نمبر 5 ہے: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ حوالہ شعر ہے، شاعر کا نام امیر مینائی ہے اور اپنی صنف کے لحاظ سے یہ نظم حمد ہے۔ ہر لغت میں جو الفاظ ہیں: مہمان، میزبان، میزبان مہمانداری کرنے والا، جو گھر کا مالک ہوتا ہے، جو اپنے مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے، اور مہمان کسی گھر میں عارضی قیام کرنے والے۔ اور ایک لفظ یہاں پر ہے سوا، سوا کا مطلب ہے کوئی، تیرے سوا یعنی تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ زیر نظر شعر میں شاعر امیر مینائی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے رب کائنات، تو اس کائنات کا مالک ہے اور رزق دینے والا ہے، اور جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو بہترین ٹھکانہ اور ہر نعمت ایسے ملتی ہے جیسے کوئی میزباں میزبانی کرتا ہے، اور اے اللہ تو ہمیں اس دنیا کی ہر چیز اور نعمت ایسے عطا کرتا ہے جیسے ہم ہی اس کے مالک ہیں، یعنی ہمیں مالک بنا دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے سوا یہاں کوئی ایسا نہیں جو ہمیں پیدا کر سکتا ہے، ہمیں رزق دے سکتا ہے، یعنی تو ایک واحد ذات ہے جو یہ سب کر سکتی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، جب ہم اس دنیا میں مہمان کی طرح آتے ہیں تو ہماری میزبانی اس طرح کرتا ہے کہ ہمیں ہر نعمت اور آسائش دیتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم ان چیزوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو مہمان بھی ہے اور تیری ذات سب سے بلند ہے، تیرا مرتبہ بہت اونچا ہے، تو ہی انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے اور انہیں موت دیتا ہے، اور پھر ہمارے اچھے اعمال کی بنا پر تو ہمیں بہترین ٹھکانہ یعنی جنت عطا کرتا ہے اور وہاں بہترین میزبانی کرتا ہے۔ الغرض کے معرفت کے رازوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ تو ایک گورکھ دندہ ہے۔ ایک حوالہ کا شعر ملاحظہ کیجئے: یہ مالک کا کرم ہے سارا، مالک کی عطا ہے سب، خدا ہی سب بناتا ہے، خدا ہی سب چلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس حمد کے شعر نمبر 6 کی جانب، اور شعر نمبر 6 ہے: رنگ تیرا یہ چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو حوالہ شعر ہم ملاحظہ کر لیں۔ ہر لغت میں جو الفاظ ہیں: بو کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، باغباں کا مطلب ہوتا ہے مالی اور باغ لگانے والا۔ تشریح ہے، شاعر امیر مینائی حمد کے زیر نظر شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب کائنات، چمن میں کھلے پھولوں کے رنگ اور خوشبو میں ہمیں تو نظر آتا ہے، کیونکہ یہ سب تیری تخلیق ہیں۔ اے رب العالمین، اس باغ کے پودے، پھول، خوشبو، درخت، یہاں تک کہ باغ میں موجود ہر شے میں تیری جھلک ہے، کیونکہ تو خالق ہے اور یہ سب تیری تخلیقات ہیں۔ بنیادی طور پر اس شعر میں شاعر اس دنیا کو ایک چمن سے تشبیہ دے رہا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز میں میرے رب کا رنگ اور عکس جھلکتا ہے۔ جس طرح کوئی بھی چیز اپنے بنانے والے کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے کہ کاریگر کس قدر ہنرمند تھا، اسی طرح یہ دنیا اور اس کی ہر چیز اس کے تخلیق کار یعنی بنانے والے میرے رب کے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ اس لیے اس شعر میں امیر مینائی کہتا ہے: جب میں نے پھولوں اور ان کے رنگوں اور خوشبوؤں میں رب کا عکس پایا تو غور کرنے پر پتہ چلا کہ اس چمن کو لگانے والا ہی تو ہے، جس طرح باغباں یعنی مالی باغ لگاتا ہے، تو جب یہ دنیا چمن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا باغباں ہے۔ حوالہ کا ایک شعر ہے: وہ شمع انجمن حسن چمن ہے، اسی سے کار ہستی کا چلن ہے، اسی کی گونج مٹی میں رچی ہے، اسی سے خاک کو اذان سخن ہے۔ شکریہ۔